بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج آپ دا سیرہ سیریز کی ایک بہت ہی خاص قسط دیکھنے والے ہیں۔ یہ قصہ نبی علیہ السلام کی مدینہ میں گزری زندگی کے بارے میں، لیکن آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مدینہ میں رہنے والی ایک بہت ہی خاص کمیونٹی کا تعارف کروانے والا ہوں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ چیلنجز دیے تھے۔ کبھی وہ لوگ آپ علیہ السلام سے اس لیول کے سوالات کرتے کہ جن کا جواب سوائے ایک نبی کے اور کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا۔ کبھی وہ لوگ آپ سے آسمانی رازوں کے متعلق پوچھنا شروع کر دیتے، اور ایک مرتبہ تو حد ہی ہو گئی کہ جب انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف اپنا سب سے خطرناک ہتھیار استعمال کر لیا تھا کہ جس کے توڑ کے لیے پھر آسمان سے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام آئے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کیسی کمیونٹی تھی؟ ویڈیو کا آخری حصہ انشاءاللہ انہی کے متعلق ہوگا، لیکن اس سے پہلے آج میں آپ کے ساتھ بہت سے واقعات اور بھی شیئر کرنے والا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی میں نے کچھ ایسے واقعات کی سلیکشن تیار کی ہے کہ جن میں سے کچھ کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور کچھ کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بائی دی وے، پچھلی قسط کے اندر میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ جس میں بدر کی لڑائی کے دوران کئی صحابہ نے ایک آواز سنی تھی، ہیزوم آگے بڑھو، لیکن یہ آواز دینے والا کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بس اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی فرشتہ ہے کہ جو اپنے گھوڑے کو آگے بڑھنے کا حکم دے رہا ہے کہ ہیزوم آگے بڑھو۔ تو بہت سے ممبرز نے کمنٹ سیکشن میں اس فرشتے کے متعلق پوچھا کہ وہ کون سا فرشتہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے ہیزوم کے متعلق نبی علیہ السلام کو بتایا تو آپ نے بھی جبرائیل علیہ السلام سے یہی سوال پوچھا تھا کہ جبرائیل کون تھا وہ کہ جو ہیزوم پر سوار ہو کر آیا تھا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں تمام آسمان والوں کو نہیں جانتا۔ ہمیں نبی علیہ السلام کے ذریعے بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ تیسرے آسمان سے آیا ہوا ایک فرشتہ تھا، اور اس کے گھوڑے کا نام ہیزوم تھا، اور وہ کفار کے منہ پر کوئی ایسی چیز مارتا تھا کہ جس سے ان کا چہرہ پھٹ جاتا تھا، اور جس جگہ وہ چیز لگتی تھی وہ جگہ مکمل طور پر گرین ہو جاتی تھی۔ اب آپ خود ہی امیجن کر لیں کہ اس فرشتے کے پاس کس قسم کا ہتھیار ہو سکتا ہے، اور ہیزوم دیکھنے میں وہ کیسا طاقتور اور سرگش گھوڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو چلیں آئے ہم بھی اب آگے بڑھتے ہیں آج کے بالکل نئے ٹاپکس پر، کہ جن میں سے سب سے پہلا ٹاپک ہے مدینہ میں نبی علیہ السلام کو پیش آنے والے چیلنجز کا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو تکالیف صرف مدینہ میں دی گئی تھی، نہیں، بلکہ مکہ والوں سے شاید ایک سٹیپ آگے کی تکالیف مدینہ میں دی گئی تھی، کیونکہ مکہ میں تو تکلیف دینے والے کفار تھے، لیکن مدینہ میں تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو یہ بھی کہتے تھے کہ اے محمد، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ انتہائی ناروا باتیں بھی کر جایا کرتے تھے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے ایک خاص ٹرم استعمال ہوئی ہے، منافقین، اور مدینہ کے بدترین منافقین میں سے ایک نام تھا عبداللہ ابن ابی کا۔ وہ ایک انتہائی ذلیل قسم کا منافق تھا، باہر سے کہتا تھا کہ میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن اندر سے ایک بدترین انسان تھا۔ مثلا ایک دن نبی علیہ السلام حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ سعد ان دنوں بیمار تھے، تو راستے میں آپ عبداللہ ابن ابی کے گھر کے پاس سے گزرے تو اس وقت وہ اپنے گھر کے باہر کی درختوں کی چھاؤں میں کچھ اور لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مدینہ کے کچھ بڑے یہودی، کچھ مشرکین، ایون کہ کچھ مسلمان بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت نبی علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر آ رہے تھے، تو عبداللہ نے اچانک اپنے ناک پر کپڑا رکھ لیا اور طنزیہ انداز میں بولا کہ آپ کے گدھے سے جو دھول اڑ رہی ہے وہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ نبی علیہ السلام خاموش رہے، اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہاں جو بڑے یہودی بیٹھے ہوئے تھے ان سے گفتگو کی، انہیں اللہ کا پیغام دیا، انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ تو ابن ابی بولا کہ میری بات سنیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ گھر جائیں اور یہ باتیں انہیں سنائیں کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں۔
میں آپ پر یقین رکھتا ہوں، لیکن یہ باتیں سنا کر مجھے اذیت نہ دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح ڈبل گیم پلے کر رہا تھا۔ یہ بھی کہتا تھا کہ مجھے آپ پر یقین ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انتہائی تکلیف دہ باتیں بھی بولتا چلا جا رہا تھا۔ تو اس وقت وہیں پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے، میں آپ کو سن رہا ہوں۔ تو عبداللہ کے اس طرح کہنے پر محفل میں شور و غوغا کھڑا ہو گیا۔ مسلمان، مشرکین اور یہودی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگ گئے، اور نبی علیہ السلام انہیں ٹھنڈا کرتے رہے۔ اور میں قربان جاؤں آپ علیہ السلام پر، امیجن کریں کہ کس طرح نبی علیہ السلام انہیں کام ڈاؤن ہونے کا کہہ رہے ہوں گے کہ چھوڑو، رہنے دو، بس کرو، کوئی بات نہیں۔ بہرحال ایک پوائنٹ پر آ کر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ علیہ السلام سعد ابن عبادہ کے گھر چلے گئے، انہیں بھی یہ واقعہ سنایا اور بڑے دکھ کے ساتھ فرمایا کہ سعد دیکھو ابن ابی کیسی باتیں کرتا ہے۔ تو ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس شخص کو چھوڑ دیں۔ آپ کے مدینہ میں آنے سے پہلے یہاں کے لوگ اسے بادشاہ بنانے والے تھے، لیکن پھر آپ اللہ کا دین لے کر آ گئے اور اس کی بادشاہی وہی کی وہی رہ گئی، اور آج تک یہ بات اس کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے، اسی لیے وہ آپ کے ساتھ اتنا ناروا سلوک کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے، ابن ابی اپنی منافقت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو وہ تکلیف دیا کرتا تھا کہ جو مکہ کے کفار بھی نہیں دیتے تھے۔ آپ کو صحیح بھی کہتا تھا اور آپ کے ساتھ بد کلامی بھی کرتا تھا۔ اسی لیے منافقین کا درجہ کفار سے بھی بدتر ڈکلیئر ہوا ہے کہ منافقین جہنم کے گہرے ترین گڑھوں میں ہوں گے، اور قرآن کہتا ہے کہ ناممکن ہے کہ کوئی ان کی مدد کر سکے۔ پھر ایک اور چیز کہ مدینہ میں بھی تمام کے تمام لوگ تو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مثلا غزوہ احد پر جاتے ہوئے نبی علیہ السلام راستے میں پڑنے والی ایک بستی میں رکے جس کا نام بنی حارثہ تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جاؤ، جا کر دیکھو اگر اس بستی میں سے کوئی ہمارے ساتھ احد میں چلنا چاہے تو پتہ چلا کہ وہاں ابو خسیمہ نامی ایک صاحب رہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے گھر آئیں تاکہ میرے گھر میں بھی برکت ہو۔ تو جب نبی علیہ السلام ان کے گھر کی طرف چلتے چلے جا رہے تھے تو راستے میں زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آتا تھا کہ جو مربع ابن قیزی نام کے ایک آدمی کا تھا۔ ابن قیزی آنکھوں سے اندھا تھا اور اس وقت وہیں اپنی زمین کے قریب ہی کہیں بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب اس نے رسول اللہ کے قدموں کی آہٹ سنی تو چیخ کر بولا کہ کون ہے؟ تو جواب میں صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ بدبخت پھر سے چیخ کر بولا کہ رسول ہیں یا نہیں، لیکن میری زمین سے کیوں گزر رہے ہیں؟ اس بات پر صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا کہ یہ نبی علیہ السلام سے کس طرح بات کر رہا ہے، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اسے چھوڑ دو، یہ نہ صرف آنکھوں بلکہ دل کا بھی اندھا انسان ہے۔ تو وہ ایک مرتبہ پھر سے چیخا، آپ کے ساتھ پھر سے بدتمیزی کی، اور اس مرتبہ زمین سے مٹی کا ایک ڈیلا اٹھا کر بولا کہ اگر میں تمہیں دیکھ سکتا ہوتا تو کھینچ کر تمہیں یہ ڈیلا مارتا۔ اللہ اکبر۔ اس کی اس حرکت پر سعد ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابی سے رہا نہیں گیا، اور حالانکہ نبی پاک انہیں روکتے رہے تھے لیکن پھر بھی سعد نے زور سے اپنی کمان ابن قیزی کی طرف پھینکی کہ جس سے اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی میں سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں سچ پر ہوں، میں حق پر ہوں، پھر بھی اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کو معاف کر دینا۔ یہ خاصیت کسی معجزے سے کم نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے۔ اسی لیے ہم ہر وقت اپنے پیارے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں کہ جنہوں نے ابن قیزی جیسے لوگوں کو بھی معاف کر دیا، یہاں تک کہ اپنی طرف بھیجے ہوئے اسیسنز کو بھی۔ جی یہ مت سمجھیے گا کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ آ گئے تو اس کے بعد مکہ والے خاموش ہو کر آرام سے بیٹھ گئے تھے، نہیں، بلکہ مکہ والوں نے نبی علیہ السلام پر اسیسینیشن کے لیے باقاعدہ ایک آدمی بھیجا تھا۔ وہ آدمی مدینہ آیا اور اپنے اونٹ کی مہار پکڑ کر مدینہ کے بازار میں گھومنے لگا، which was very normal۔ اسے دیکھ کر یوں ہی لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی مسافر ہے اور مدینہ کے بازار میں گھومنے کے لیے آیا ہے۔ چلتے چلتے وہ شخص مسجد نبوی تک پہنچ گیا اور بڑے ہی نرم انداز میں پوچھا کہ یہاں ابن عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟
اس وقت نبی علیہ السلام مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے اصحاب کو تعلیم دے رہے تھے۔ تو جب اس کی آواز آپ تک پہنچی تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے، لیکن میرے اور اس کے درمیان میرا اللہ حائل ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر سے پوچھا کہ یہاں ابن عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ تو آپ نے اونچی آواز میں فرمایا کہ میں ہوں۔ تو وہ آدمی اس طرح آگے بڑھا کہ جیسے آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہو، لیکن اچانک سے اس نے اپنا چاقو نکالا اور ایک دم سے نبی علیہ السلام پر اٹیک کر دیا۔ آپ کے ایک صحابی تھے اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکمل الرٹ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہی انہوں نے نبی علیہ السلام پر حملہ ہوتے دیکھا تو ابن حضیر اور دوسرے صحابہ نے فوراً اس شخص پر قابو پا لیا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اسے کچھ مت کہنا، ایک رات کے لیے اسے قید میں رکھو اور صبح ہونے کے بعد میرے پاس لے آنا۔ لہٰذا صبح کو جب اس شخص کو آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم آزاد ہو، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ہاں ایک بات اور ہے کہ جو اس سے بھی بہتر ہے، اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ تو یہ سن کر اس آدمی نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ محمد مجھے معاف کر دیں، میں واقعی بہت غلط راستے پر تھا، اور نبی علیہ السلام نے اسے واقعی معاف کر دیا۔ البتہ کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جہاں ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا بہت دل دکھایا تھا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جو ہجرت کے بالکل آس پاس کا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک ایسی جگہ سے گزرے کہ جہاں اونٹوں کا ایک فارم تھا، تو اونٹ جہاں کھڑے ہوئے تھے وہاں سے ادھر ادھر ہٹنے لگے۔ اس فارم کے مالک کا نام ابو سروان تھا، اور اگرچہ بعد میں ابو سروان مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے۔ تو جب اونٹوں کو ادھر ادھر ہٹتے دیکھا تو آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے؟ اس کی نبی علیہ السلام پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ ڈرو مت، اور یہ مت پوچھو کہ میں کون ہوں، میں ایک آدمی ہوں کہ جو تمہارے اونٹوں سے مانوس ہونا چاہتا تھا۔ ابو سروان نے ایک بار پھر سے پوچھا کہ تم ہو کون؟ آپ علیہ السلام نے ایک بار پھر سے وہی جواب دیا تو ابو سروان بولے کہ اچھا، لگتا ہے کہ تم وہی آدمی ہو کہ جو خود کو نبی سمجھتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، اور پھر ابو سروان کو اللہ کی طرف دعوت دی تو نقل کفر نباشد بولے کہ نکل جاؤ یہاں سے، وہ اونٹ کبھی بہتر ہو ہی نہیں سکتے کہ جن کے درمیان تم کھڑے ہو۔ میں آپ کو ابو سروان کا یہ جملہ بہت پولائٹ الفاظ کے ساتھ سنا رہا ہوں، جبکہ در حقیقت انہوں نے بڑے تکلیف دہ الفاظ کہے تھے۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے دکھی ہو کر دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کی بدبختی کی عمر کو طویل کر دے۔ اس حدیث کے راوی بتاتے ہیں کہ میرے والد نے ابو سروان کو دیکھا تھا، اور وہ شخص اس قدر ضعیف ہو گیا تھا کہ مرنے کی دعائیں کیا کرتا تھا کہ بس اب مجھے موت آ جائے، لیکن موت پھر بھی نہیں آتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ ابو سروان اب تو تم مسلمان ہو گئے ہو تو پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کہتے کہ میں تو تب مسلمان ہوا تھا کہ جب اسلام ہر طرف پھیل گیا تھا، اور حالانکہ رسول اللہ نے میرے لیے استغفار بھی کی تھی، لیکن آپ کی پہلی دعا جو آپ نے دکھی ہو کر میرے لیے کی تھی اس نے بھی تو آخر قبول ہونا ہی تھا۔ پھر احد کے دوران آپ کو پتہ ہی ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک پتھر آ کر لگا تھا کہ جس سے آپ پہلو کے بل ایک ایسے گڑھے میں گر گئے تھے کہ جو ابو عامر فاسق نامی ایک آدمی نے مسلمانوں کے لیے کھود رکھا تھا۔ لیکن اس حوالے سے جو بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پتھر ابی ابن خلف نے انٹینشنلی مارا تھا، کیونکہ ایک مرتبہ اس نے مکہ میں نبی علیہ السلام کو کہا تھا کہ محمد میں ایک گھوڑا پالوں گا، اسے اچھی گھاس کھلاؤں گا تاکہ وہ صحت مند ہو جائے، اور پھر اس گھوڑے پر بیٹھ کر آپ پر حملہ کروں گا۔ یہ جملہ بھی میں آپ کو بہت پولائٹ الفاظ میں بتا رہا ہوں، لیکن ابی ابن خلف نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نبی علیہ السلام کو سہارا دے کر اس گڑھے سے باہر نکالا تھا۔ بائی دا ویز اس ملعون ابی ابن خلف کے متعلق میں نے تھوڑی سی ریسرچ مزید بھی کی، اور پتہ چلا کہ احد کے کچھ عرصے بعد اس ملعون پر ایک جنگلی بکرا مسلط ہو گیا تھا کہ جس نے اس کے چہرے پر ٹکرے مار مار کر اسے ہلاک کر دیا تھا۔ تو آپ نے نوٹس کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ مدینہ آ کر زندگی بہت زیادہ آسان ہو گئی تھی، نہیں،
بلکہ مدینہ میں چیلنجز کہیں زیادہ بڑھ گئے تھے۔ یہاں ایسے لوگوں سے ڈیل کرنا پڑ رہا تھا کہ جو خود کو مسلمان کہتے تھے لیکن کافروں سے زیادہ بکواس کرتے تھے۔ لیکن جو لوگ نبی علیہ السلام کی مدنی زندگی میں ایک میجر چیلنج بن کر سامنے آئے، وہ ایک بہت ہی خاص کمیونٹی تھی، ایک ایسی کمیونٹی جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر ان میں سے 12 سردار بھی مسلمان ہو گئے تو یہ تمام مجھ پر ایمان لے آئیں گے، اور وہ لوگ تھے مدینہ میں رہنے والے یہودی۔ مدینہ میں ایک ایسی قوم بھی آباد تھی کہ جو ویسے تو عربز نہیں تھے، لیکن وہ اتنے طویل عرصے سے یہاں رہ رہے تھے کہ ان کے نام بھی عربک ہو چکے تھے۔ عربز کے ساتھ انہوں نے شادیاں بھی کر رکھی تھی، لیکن اس سب کے باوجود اندر ہی اندر وہ عربز کو حد درجہ حقیر بھی سمجھا کرتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ امیین ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جنہیں کوئی باقاعدہ تعلیم نہیں ملی، اور عربز کے متعلق ان کا یہ ماننا تھا کہ ان کے تو مال بھی ہم پر مباح ہیں، یعنی انہیں ہم جیسے چاہیں لوٹ سکتے ہیں، ہم سے کسی نے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرنی۔ اسی لیے تو آل عمران میں یہ آیت آئی ہے کہ یہ لوگ یعنی یہودی کہتے ہیں کہ امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں۔ عرب کی زیادہ تر تجارت یعنی کھجور، کپڑا اور شراب وغیرہ موسٹلی یہودیوں کے ہی پاس تھی، اور عربز کی نسبت یہ لوگ 2 گنا 3 گنا زیادہ کما رہے تھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو قرض بھی بڑے بڑے سود کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ عربز کی کمزوری ہے دکھاوا، آج بھی ہے، اس وقت بھی تھی۔ یہ لوگ عرب سرداروں کو بڑے بڑے قرضے دیا کرتے تھے کہ جس سے پھر وہ سردار شہرت حاصل کرنے کے نت نئے طریقے ڈھونڈا کرتے تھے، اور یہ وہ نیچرل وجوہات تھیں کہ یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن بن گئے، کیونکہ ہر وہ چیز کہ جس سے وہ پیسہ کما رہے تھے اسلام نے اسے حرام قرار دے دیا۔ آف کورس ان کی دشمنی کی اور بھی وجوہات تھیں، وہ بھی ابھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن ایک عام یہودی اسلام کو اس لیے ناپسند کرتا تھا کہ اسلام نے سود، شراب اور جوئے جیسی چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا۔ لیکن یہودیوں کے کچھ بڑے علماء بھی تھے کہ جن کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کانفلکٹ کی کچھ اور بھی وجوہات تھیں، اور اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ ایک بہت مشہور اور ایک بہت اہم حدیث ہے کہ جسے ہم لوگ بہت کیجولی پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن آج آپ نے یہ حدیث بہت توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت سے گزر رہا تھا، اور اس وقت آپ کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ یہودی ہیں کہ جو قریب سے گزر رہے ہیں، اور مجھے ان کے آپس میں باتیں کرنے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے، اور میں نے سنا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو، تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جو ہمیں اچھی نہ لگے۔ لیکن پھر کسی اور نے کہا کہ نہیں، تم ضرور پوچھو، اور یوں وہ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور بولے کہ ابو القاسم، بائی دا وے نوٹ کیجئے کہ زیادہ تر یہودی نبی علیہ السلام کو ابو القاسم یا محمد عربی کہہ کر بلاتے تھے۔ یہ ان کا ڈیویشن کا ایک انداز تھا کہ کہیں یا رسول اللہ نہ کہنا پڑ جائے، تو وہ بولے کہ ابو القاسم ہمیں روح کے بارے میں بتائیں۔ ان کے الفاظ بہت اہم ہیں، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ روح کیا ہوتی ہے، کیونکہ تب یہ سوال ہمارے جسم میں موجود روح کے ساتھ اسپیسیفک ہو جاتا، نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں روح کے بارے میں بتائیں، اور ان الفاظ کے ساتھ ان کا سوال 10 مختلف روحوں کے متعلق پوچھنے کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ ابھی میں بتاتا بھی ہوں کہ کون کون سی 10 روحیں۔ ابن مسعود بتاتے ہیں کہ اس سوال پر نبی علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور جب وحی ختم ہو گئی تو آپ نے الاسراء کی 85 نمبر آیت تلاوت کی کہ یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھ رہے ہیں، کہہ دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اس وقت یہ جواب سن کر یہودی خاموش ہو گئے، لیکن جب یہ بات انہوں نے اپنے علماء کے سامنے رکھی تو علماء غصے ہو گئے اور بولے کہ تمہیں کہا تھا نا کہ ان سے روح کے متعلق نہ پوچھنا، کیونکہ ان کا یہ جواب ایک نشانی تھی۔ قدیم کتابوں میں ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب ان سے روح کا پوچھا جائے گا تو وہ اس کی حقیقت کا علم اللہ کے سپرد کر دیں گے،
تم نے اپنی طرف سے تو انہیں آزمایا تھا، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی ایک نبی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کس روح کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ دیکھیے، یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جس پر مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں اس پر 4th لیئر آف انڈرسٹینڈنگ یعنی سوڈ اپلائی کر کے دیکھوں کہ کیا اس کے اندر بھی کوئی چھپے ہوئے معنی موجود ہیں۔ سوڈ یعنی رازوں کو جاننے کی ٹیکنیک، اور آئی تھنک کہ مجھے ایک بہت ہی زبردست چیز ملی ہے۔ دیکھیں، ان کے الفاظ پر غور کریں، ہمیں روح کے بارے میں بتائیں۔ قرآن پاک میں روح کا لفظ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے یعنی روح القدس یعنی مقدس روح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ اللہ کے پاس کی روح ہے، پھر اس چیز کو بھی روح کہا گیا ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو زندہ کیا تھا۔ لیکن روح کا لفظ اس چیز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ جو آسمان کے راستوں سے سفر کرتی ہے۔ یہ والا پوائنٹ بہت اہم ہے۔ سورہ معارج کی یہ آیت کہ فرشتے اور روح اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھتے ہیں کہ جو 50,000 سال کے برابر ہے۔ ان راستوں کے ذریعے چڑھنے والی روح وقت کی قید سے آزاد انٹر ڈیمینشنل قسم کے سفر کرتی ہے۔ معارج یعنی آسمان کے راستوں کے ذریعے سفر کرتی ہے۔ پھر سورہ نبا کی وہ آیت کہ جس میں فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے اور انہی کے ساتھ روح بھی کھڑی ہوگی۔ روح کے متعلق بہت ساری ڈیٹیلنگ ہے کہ جو میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں لیکن وہ کمپلیٹ نہ ہو، یہاں تک کہ الجاحظ اور ابن التین نے روح کی ہیڈنگ میں ایک ایسی مخلوق کے متعلق بھی لکھا ہے کہ جو آدم میں سے نہیں ہے لیکن انسانوں کی طرح ہے، کھاتی پیتی ہے، اسے رزق اور خوراک ملتی ہے۔ یہودیوں کا یہ سوال کہ ہمیں روح کے بارے میں بتائیں اپنے اندر بہت بہت ڈیپر میننگز رکھتا ہے۔ وہ لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ روح کیا ہے، یہ سفر کیسے کرتی ہے، یہ 50,000 سال کے راستوں کو ایک ہی دن میں کیسے طے کر لیتی ہے، اور ان راستوں کے ذریعے کہ جو آسمانوں میں موجود ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے انہیں اس بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس کا علم اللہ کے سپرد کر دیا، اور یہودی جان گئے کہ یہ واقعی ایک نبی ہیں، ورنہ یہ بتا دیتے۔ دیکھیے، یہودی آسمان کے متعلق علم اور آسمان میں رہنے والی چیزوں کے ساتھ آبسیسڈ تھے۔ مثلا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نبی علیہ السلام سے ملنے آیا تو بولا کہ ابو القاسم، کیا آپ مجھے آسمان کے ان ستاروں کے نام بتا سکتے ہیں کہ جنہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں سجدہ کرتے دیکھا تھا؟ آپ علیہ السلام نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے دوبارہ یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر بتا دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو اس مرتبہ وہ یہودی خاموش ہو گیا، لیکن پھر بولا کہ جی میں ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان ستاروں کے نام بھی بتا دیے کہ وہ کون کون سے تھے: حرسان، طارق، زیال، النفات، ذوالفرق، وصاب، عمودن، قابس، زروج اور مصباح۔ بائی دا ویز اگر آپ ساتھ ساتھ کاؤنٹ کر رہے تھے تو یہ 10 نام تھے، لیکن ایکچولی یہ 11 ستارے ہیں۔ ذوالفرق ایک ڈبل سٹار سسٹم ہے جسے انگلش میں البیریو کہتے ہیں، یعنی یہ 10 نام وہ 11 ستارے ہیں جنہیں یوسف علیہ السلام نے سورج اور چاند کو سجدہ کرتے دیکھا تھا، اور ان 10 میں سے ایک نام ڈبل سٹار سسٹم کا ہے which makes it 11 stars۔ اور وہ یہودی مسکرا کر آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ سو یو سی، وہ لوگ انتہائی ڈیپر کویسچنز پوچھتے تھے اور ان کے زند تر سوالات آسمانوں کے متعلق ہوتے تھے۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا، ابن عباس اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بتاتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک عالم ابو یاسر ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس سے گزرا تو اس وقت آپ سورہ بقرہ کی بالکل پہلی آیت پڑھ رہے تھے، الف لام میم۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ ابو یاسر وہیں ٹھٹک کر رک گیا، پوری آیت سنی اور پھر فوراً اپنے بھائی ہئی کے پاس گیا اور بولا کہ ہئی، ابھی ابھی میں نے ابو القاسم کو ایک ایسی بات کہتے سنا ہے کہ جس میں الف لام میم ہے۔ حالانکہ اس وقت ہئی کے پاس بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا کہ کیا واقعی تم نے انہیں الف لام میم کہتے سنا ہے؟ ابو یاسر بولا ہاں۔ تو ہئی کچھ بڑے یہودی علماء کو لے کر نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا کہ ابو القاسم، آپ نے الف لام میم کی تلاوت کی ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کہ آپ کو الف لام میم کے متعلق کس نے بتایا ہے؟ فرمایا کہ اسے جبرائیل میرے پاس لے کر آئے ہیں۔
پوچھا کہ کیا الف لام میم جیسا اور بھی کچھ آیا ہے؟ فرمایا ہاں، اور پھر بتایا الف لام میم صاد۔ ہائی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، بولا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ فرمایا الف لام را۔ پھر اس نے مزید بھی پوچھے، اور جب اکثر حروف مقطعات پوچھ چکا تو اٹھا اور سوچنے کے سے انداز میں بولا کہ ابو القاسم، ان الفاظ میں تو آپ کی امت کی عمر تک لکھی ہوئی ہے کہ وہ کتنی ہوگی، اور پھر کچھ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے واپس چلا گیا۔ ان لوگوں کے علماء آسمانی علوم سے آبسیسڈ لوگ تھے، اسی لیے غور کریں کہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اگر یہودیوں میں سے 12 علماء مجھ پر ایمان لے آتے تو روئے زمین کے تمام یہودی مسلمان ہو جاتے۔ کچھ روایات میں 10 علماء کا ذکر ہے اور کچھ روایات میں 12، لیکن زیادہ صحیح 12 علماء والی روایت ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں کہ یہ فگر بھی نبی علیہ السلام نے یوں ہی نہیں دیا تھا، بلکہ اس 12 میں بھی ایک ڈیپر میننگ موجود ہے، کیونکہ المائدہ کی ایک آیت ہے کہ ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے کہ جو یہودیوں کو لیڈ کیا کرتے تھے۔ اور آپ حیرت کی بات دیکھیں کہ جس آیت میں 12 سرداروں کا ذکر ہے وہ آیت نمبر بھی 12 ہی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان میں سے 12 علماء ایمان لے آتے تو تمام یہودی مسلمان ہو جاتے، کیونکہ انہی 12 نے باقیوں کو لیڈ کرنا تھا۔ امیزنگ 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 نالج۔ کبھی کبھار میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ پوری سیرت پر 4th لیئر آف انڈرسٹینڈنگ یعنی رازوں کو سمجھنے والی ٹیکنیک اپلائی کر کے دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ انفارمیشن پھر بہت ہی خاص لوگوں کے لیے ہوگی۔ دیکھیں، اس انفارمیشن میں ہر ایک کو نہ تو دلچسپی ہوتی ہے اور نہ ہی جستجو۔ ابھی بھی اگر آپ سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو زیادہ تر ان میں جنگیں اور لڑائیاں اور سیاسی معاملاتی بیان ہوئے ہیں، جبکہ آسمان اور زمین کے انٹر ڈیمینشنل علوم کی باتیں بہت کم لکھی گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان علوم کی روایات نہیں موجود، روایات موجود ہیں، لیکن انہیں سیرت کی زیادہ تر کتب سے نکال دیا گیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کیوں، شاید اس لیے کہ زیادہ تر لوگوں کو ان کے پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ علوم اور یہ سوالات بھی یہودیوں کے صرف خاص لوگ پوچھا کرتے تھے، ان کے بڑے علماء۔ ہر یہودی آسمان کے راستوں اور رازوں کے متعلق تو کیئر کرتا بھی نہیں تھا۔ عام یہودی تو بڑی ایک ٹپیکل اور عام سی گفتگو کیا کرتے تھے۔ مثلا نبی علیہ السلام کے جب کافی پرانے ساتھی ابھی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو یہودی بڑے ٹپیکل سے انداز میں کہنے لگے کہ لو بھائی، یہ کیسے نبی ہیں کہ جو اپنے ساتھی کو مرنے سے بھی نہیں بچا سکے؟ تو اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا اس پر کوئی اختیار نہیں۔ پھر جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت بھی عام یہودی وہی عام قسم کے اعتراض اٹھایا کرتے تھے کہ بھئی یہ تو بانجھ لوگ ہیں، ان کے ہاں تو بچے بھی پیدا نہیں ہوتے۔ اسی لیے جب مکہ سے مسلمانوں کے ہاں پہلا بچہ یعنی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش پر مسلمانوں نے بڑی خوشیاں منائی تھیں۔ لہٰذا 4th لیئر آف انڈرسٹینڈنگ یعنی رازوں کو جاننے والی لیئر، اس میں ہر کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہ لیئر بہت ہی خاص لوگوں کے لیے ہے کہ جو علم کے گہرے ترین رازوں کو جاننا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جو یہود کے ٹاپ کے علماء تھے وہ نبی علیہ السلام کے جوابات سن کر یہ بات جان گئے تھے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایک اور بہت اہم واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ یہودی علماء میں سے ایک عالم تھے نعمان السبئی۔ موسٹ لائکلی بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند سوالات پوچھے۔ مثلا ایک سوال یہ تھا کہ محمد عربی، مجھے بتائیں کہ انسان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے؟ تو اس پر نبی علیہ السلام نے ایک بہت انٹیلیجنٹ جواب دیا کہ میل نطفے سے ہڈیوں اور پٹھوں کی تخلیق، جبکہ فیمیل نطفے سے گوشت اور خون کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو بولے کہ آپ سے پہلے جو گزرے ہیں انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا، یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ ان سے بھی یہودیوں نے یہی سوال کیا تھا اور انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کی طرح یہی جواب دیا تھا۔ اس کے بعد اور بھی کچھ سوالات پوچھے اور پھر اچانک نعمان خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد بولے کہ یا رسول اللہ، اس دفعہ یا رسول اللہ کہا۔ کہتے کہ یا رسول اللہ، میرے والد کے پاس ایک کتاب تھی کہ جس نے وہ ہمیشہ بہت احتیاط کے ساتھ سیل کر کے رکھا کرتے تھے، اور مجھے کہا کرتے تھے کہ نعمان،
جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یثرب سے ایک نبی کا ظہور ہوا ہے تو اس وقت تم یہ کتاب کھول کر پڑھنا۔ یا رسول اللہ، جب آپ مدینہ آئے اور مجھے پتہ چلا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو میں نے اس کتاب کو کھول کر پڑھا اور اس میں ایگزیکٹلی وہی کچھ لکھا ہوا تھا کہ جو آپ کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اس میں یہ تک لکھا ہوا تھا کہ آپ کس چیز کو حلال کریں گے اور کس چیز کو حرام۔ یا رسول اللہ، اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت آخری امت ہے اور آپ کی نبوت آخری نبوت ہے۔ یا رسول اللہ، میرے والد نے کہا تھا کہ نعمان، جب تم اس نبی کی نشانیاں پوری ہوتے دیکھ لو تو اس کے پاس جانا، انہیں میرا سلام کہنا اور ان کی تصدیق کرنا۔ تو نبی علیہ السلام نعمان کے اس واقعے کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ آپ اکثر نعمان کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، اور اگر کبھی صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوتے تو آپ نعمان کو کہتے کہ نعمان، ہمیں وہی داستان دوبارہ سناؤ، اور پھر نعمان اس کتاب اور اپنے والد کی باتیں بتایا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کی باتیں سن سن کر مسکرایا کرتے تھے۔ نعمان السبعی بیسکلی یمن کے ایک عالم تھے، اور رسول اللہ کی زندگی میں جب یمن سے نبوت کا ایک جھوٹا دعوے دار اسود غنسا نکل کر سامنے آیا تو سب سے پہلے نعمان ہی نے اسے جھوٹا کہا تھا، اور اسود نے غصے میں آ کر نعمان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے تھے۔ لیکن تمام یہودی علماء نعمان جتنے بڑے دل والے نہیں تھے۔ دیکھیں، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں کی باتیں پوچھا کرتے تھے، آسمان کے راستوں کا پوچھا کرتے تھے، فرشتوں کے متعلق پوچھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی قوم تھی جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن سے فرشتے باتیں کیا کرتے تھے۔ جی، وہ نبی نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ فرشتے باتیں کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہودی علماء اپنے اس گمشدہ گرینڈیور کو تلاش کر رہے تھے، اس عظمت کو ڈھونڈ رہے تھے کہ جو انہیں دوبارہ مل سکتی تھی اگر وہ مسلمان ہو جاتے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ ممکن ہے کہ فرشتے اس کے پاس آئیں، اور وہ کیسے؟ یہ بات بھی حدیث میں آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ ہمیں جنت اور جہنم کی باتیں بتاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھروں، کاروباروں اور بیوی بچوں کے پاس واپس جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حنظلہ، اگر تم ہمیشہ اس کیفیت میں رہو کہ جو کیفیت میرے پاس رہتے ہوئے ہوتی ہے تو فرشتے تمہارے گھروں میں، تمہارے راستوں میں اور تمہارے بستروں میں تمہارے ساتھ ہاتھ ملایا کریں گے، یعنی باتیں کرنے سے بھی ایک قدم آگے ہو کر فرشتے تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو یہودی اس کھوئے ہوئے گرینڈیور کو تلاش کر رہے تھے، لیکن اس گرینڈیور کے لیے انہیں مسلمان ہونا پڑتا تھا، اور مسلمان ہونے کا مطلب تھا اس ساری طاقت کو سرنڈر کر دینا کہ جو انہوں نے مدینہ میں رہ کر حاصل کی تھی۔ اسی لیے پھر انہوں نے مسلمان ہونے کے بجائے ایک اور مسیحا کا انتظار شروع کر دیا کہ جو خود بھی آسمان کے راستوں کو کھولنے کی کوشش کرے گا، دجال کا، اور اس نے کھولنے بھی ہیں۔ یاد ہے یہودیوں نے روح کے متعلق پوچھا تھا کہ جو آسمان کے ایک ایسے راستے سے سفر کرتی ہے کہ جو 50,000 سال کا راستہ ایک دن میں طے کروا دیتا ہے۔ اب یاد کریں کہ دجال کے متعلق حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب وہ آئے گا تو اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ روح کے لیے بھی ٹائم چینج ہوتا ہے اور دجال کے لیے بھی ٹائم چینج ہوگا۔ I'm telling you کہ یہ ایک بہت بہت زبردست گفتگو ہے، لیکن اس وقت میں اسے نہیں چھیڑ رہا کیونکہ پھر ہم سیرہ کے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن یہ وہ وجہ تھی کہ یہودی علماء نے مسلمان ہونے کے بجائے دجال کا انتظار شروع کر دیا۔ بائی دی وے، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو مدینے میں داخل ہونے سے ہی منع کر دیا۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری مسیحا کا ظہور مدینہ سے ہوگا۔ مسیحا کا ظہور مدینہ سے ہو گیا، یعنی نبی علیہ السلام۔ لیکن یہودی علماء نے نہیں مانا، وہ سٹل مسیحا کا انتظار کرتے رہے، یعنی دجال کا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دجال کا مدینہ میں داخل ہونا ہی ممنوع کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال مدینہ میں نہیں آ سکے گا۔ لہٰذا اب یہودیوں کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا سوائے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے، کیونکہ ان کے علاوہ مدینہ میں کوئی اور مسیحا ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی زیادہ تر علماء ایمان نہیں لائے،
اور اس حوالے سے ایک بہت مشہور واقعہ ہے حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میرے والد اور چچا یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور مجھ سے بہت پیار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب گھر میں ہم سارے بچے کھیل رہے ہوتے تو وہ باقیوں کو گود میں اٹھائیں یا نہ اٹھائیں لیکن مجھے ضرور اٹھایا کرتے تھے۔ تو ایک دن جب رسول اللہ ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ مدینہ آئے تو صبح صبح میرے والد اور چچا ان سے ملنے کے لیے قباء کی طرف گئے، اور ان کی واپسی کہیں رات کے وقت عشاء کے بعد ہوئی، اور انہیں دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل تھکے ماندے ہیں، گرتے پڑتے لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ ہر روز کی طرح میں بھاگ کر ان کے پاس گئی، لیکن حیران رہ گئی کہ دونوں میں سے کسی نے بھی مجھے گود میں نہیں اٹھایا۔ تو میں وہیں کھڑی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ تو چچا نے والد سے پوچھا کہ کیا خیال ہے، یہ وہی ہیں؟ والد نے جواب دیا کہ بغیر کسی شک کے یہ وہی ہیں، یعنی آخری نبی۔ تو چچا نے پھر پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کی بات مان لیں؟ تو والد بولے کہ نہیں، مرتے دم تک نہیں۔ کیوں نہیں ماننا چاہیے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کچھ پولیٹیکل، کچھ فائنینشیل اور کچھ ایسٹرونومیکل۔ وہ لوگ ایک بار پھر سے فرشتوں کی دنیا سے باتیں کرنا چاہتے تھے، اور نبی علیہ السلام کا راستہ اسلام سے ہو کر جاتا تھا، سب کچھ سرنڈر کر دینے کے بعد، جبکہ وہ اس ٹیکنیک کو استعمال کرنا چاہتے تھے کہ جو آگے دجال نے کرنی ہے، سیدھا آسمان کے دروازوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، وقت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ۔ یہاں ایک چیز میں ضرور مینشن کروں گا کہ یہی صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ جو بعد میں آپ علیہ السلام کی زوجہ بھی بنی تھی، اور وہ بھی بڑا زبردست واقعہ ہے کہ ایک رات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ چاند آسمان سے اتر کر ان کی گود میں گرا ہے۔ تو جب یہ خواب مسلمان ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے شوہر کے سامنے بیان کیا تو اس نے انہیں ایک بڑی زور کا تھپڑ مارا اور کہا کہ کیا تم مدینہ کے بادشاہ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس خواب کے کچھ ہی دن بعد خیبر کی لڑائی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ بنی، اور اس دن تک ان کے چہرے پر تھپڑ کا وہ نشان موجود تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی تھا کہ صفیہ یہ کیا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے اپنا وہ خواب سنایا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے میں نے ایک خواب دیکھا تھا اور میرے شوہر نے اس وقت مجھے تھپڑ مارا تھا۔ بہرحال کچھ یہودی علماء ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت پر اپنا سر جھکا دیا، مثلا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی رسول اللہ کے پاس آئے اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، اس لیے کچھ ایسے سوالات کیے کہ جن کا جواب صرف ایک نبی دے سکتا تھا۔ جب اپنے جوابات مل گئے تو مسکرا کر مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ بخدا اس چہرے والا شخص کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن میرے ایک درخواست ہے کہ ابھی باقی یہود کو مت بتائیے گا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ورنہ وہ اس بات کو کوئی اور ہی رنگ دے دیں گے۔ جب اس واقعے کو کچھ دن گزر گئے تو نبی علیہ السلام نے یہودی علماء کے ایک گروپ کو اپنے پاس بلایا، انہیں اپنی رسالت کے متعلق آگاہی دی۔ تو وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر تنزیہ انداز میں پوچھنے لگے کہ بھئی ہم تو انہیں نہیں جانتے، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ یعنی وہ اپنی طرف سے ایسے ایکٹ کرنے لگ گئے کہ جیسے انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ابو القاسم کون ہے۔ جب 3 مرتبہ انہوں نے ایسے کر دیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا اگر مجھے نہیں جانتے تو کیا تم عبداللہ ابن سلام کو جانتے ہو؟ تو کہتے کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ تو ہمارے ایک بہت بڑے معتبر عالم اور ایک بہت عظیم بزرگ کے بیٹے ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ نے ابن سلام کو آواز دے کر بلایا اور کہا کہ اچھا عبداللہ تو پھر مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو اچانک یہودی خاموش ہو گئے، مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں آپ کی بات پر یقین نہیں ہے۔ تو ابھی وہ اٹھ کر جانے ہی والے تھے کہ ابن سلام نے اونچی آواز میں شہادت دے دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر سے یہودی علماء پر بجلی گری اور وہ یک زبان ہو کر شور مچانے لگے کہ نہیں ہم تو شروع سے ہی جانتے تھے کہ ابن سلام کا علم ناقص ہے، ان کے والد بھی ایک فتنہ گر تھے، اس پوری فیملی میں تو یہ نقص ہے وہ نقص ہے۔ اور یہ کہہ کر بڑبڑاتے ہوئے وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اور ان کے جانے کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا
کہ ان کی طرح سے مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا۔ دیکھا آپ نے ان لوگوں کا رویہ، توریت میں واضح طور پر نبی علیہ السلام کی یہ صفت لکھی ہوئی تھی کہ آپ کی آنکھوں کا رنگ سرمگی ہوگا، یعنی آپ کی آنکھوں میں کالے رنگ کا ایک خاص شیڈ ہوگا کہ جو سرمے کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے۔ واضح لکھا ہوا تھا کہ آپ کے بال ہلکے گھنگریالے ہوں گے، صاف لکھا ہوا تھا کہ آپ کا قد درمیانہ ہوگا۔ لیکن صرف ایمان نہ لانے کی خاطر یہ لوگ کہنے لگ گئے کہ نہیں، یہ تھوڑی لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری مسیحا کے بال سیدھے ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی اور قد لمبا ہوگا۔ حالانکہ اندر سے وہ جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک ریزن اور بھی تھا کہ وہ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان کیوں نہیں لاتے تھے۔ ایک مرتبہ دو یہودی رسول اللہ کے قریب سے گزرے تو آپ کو دیکھ کر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا یہی وہ نبی ہیں؟ دوسرے نے کہا کہ پتہ نہیں نبی ہیں یا نہیں، لیکن تم نبی کا لفظ بار بار مت کہو، اگر انہوں نے سن لیا تو یہ خوش ہو جائیں گے۔ پھر وہ دونوں رسول اللہ کے پاس آئے اور بولے کہ ابو القاسم، آپ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی گئی تھیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی 9 نشانیاں تھیں؟ بیسیکلی وہ لوگ سورہ اسراء کی آیت نمبر 101 کو ریفر کر رہے تھے کہ ہم نے موسیٰ کو صاف 9 معجزات عطا کیے تھے۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے انہیں وہ نشانیاں بتا دی تو دونوں یہودی خاموش ہو گئے، اور پھر دونوں نے آگے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کو چوما اور بولے کہ ابو القاسم، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ایک نبی ہیں۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ نبوت ہمیشہ ان کی اولاد میں رہے، جبکہ آپ آل داؤد میں سے نہیں ہیں، اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کو نبی مان لیا تو دوسرے یہودی ہمیں قتل کر دیں گے۔ نو ونڈر کہ اللہ تعالیٰ نے الانعام میں بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کے علماء کو پتہ تھا کہ یہ رسول سچ ہیں، مگر پھر بھی زیادہ تر نے نہیں مانا۔ لیکن اب تک میں نے آپ کو مدینہ میں رہنے والے یہودی علماء کے متعلق جو کچھ بتایا ہے وہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر میں آپ کو یہودیوں کے ایک بہت اہم کریکٹر کے متعلق بتاؤں گا، ایک ایسا شخص کہ جسے رسول اللہ بذات خود آبزرو کیا کرتے تھے کہ اس شخص کے پیچھے کیا راز ہے، وہ شخص کہ جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ بذات خود دجال ہے۔ لیکن وہ انشاءاللہ سیرہ سیریز کی اگلی قسطوں میں۔ اب آپ 2 کام ضرور کیجئے گا کہ ایک تو اس ویڈیو کے نیچے موجود لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ یہ خوبصورت ویڈیو ہماری باقی یوٹیوب فیملی تک بھی پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ نیچے لکھے میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ سیریز کو اسی طرح خوبصورت انداز میں جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں آپ سب کے لیے میری طرف سے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔